ساس بہو میں درار ہے، باپ بیٹے میں تکرار ہے، بھائی بھائی میں جھگڑے ہیں، مقدمے بازیاں ہیں، کوئی گھر ایسا نہیں جہاں کوئی نہ کوئی معاملہ نہ ہو۔ یہ گھروں کا سکون کہاں چلا گیا؟ یہ گھروں کی برکت کہاں چلی گئی؟ یہ گھروں سے دین کہاں چلا گیا؟ اچھا، ہمارے یہاں عورتیں جو ہے نا، اپنے جو ان کا شادی کے پہلے والا جو گھر ہوتا ہے ماں باپ کا، اس کو گھر کہتی ہیں یا مائکہ کہتی ہیں، اور شادی کے بعد والے گھر کو سسرال کہتی ہیں۔ حالانکہ ان کا اپنا گھر کون سا ہے؟ جہاں ان کی اولاد ہے، ان کا شوہر ہے، وہ ان کا گھر ہے۔ بلکہ کبھی کبھی تو شوہر تانا بھی مار دیتا ہے، ارے جا اپنے گھر جا، یعنی گویا یہ اس کا گھر نہیں ہے۔ کبھی کبھی ساسیں تانا مار دیتی ہیں، ارے ہے تو دوسرے کے گھر کی نا، وہ کیا سمجھے گی۔ غلط ہے یہ جملہ اور غلط ہے یہ سوچ۔ اسلام کا کانسیپٹ یہ ہے کہ شادی کر کے جو عورت آئی ہے وہ اس کا گھر ہے، یہ جس کو ہم سسرال کہتے ہیں۔ اور اس کی دلیل میں آپ کو قرآن سے دیتا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں دونوں کو حکم دیا۔ بیوی کو کیا حکم دیا؟ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ۔ اے مسلمان عورتوں، تم اگر نیک بننا چاہتی ہو تو اپنے ماں باپ کی، اپنے شوہروں کی فرما بردار بنو۔ قانتات فرما بردار بنو، حافظات للغیب، اور شوہر کی غیر موجودگی میں جن چیزوں کی حفاظت کرنے کا اللہ نے حکم دیا ان کی حفاظت کرو۔ شوہر کے مال کی حفاظت کرو، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرو، شوہر کی غیرت کا پاس رکھو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بیویوں کو حکم دیا۔ شوہر کو کیا حکم دیا؟ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی بیویوں کو بہترین طریقے سے رکھو۔ ہمارے یہاں یہ سوال بھی اکثر آتا ہے، مولوی صاحب اسلام میں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے کہ سپریٹ فیملی سسٹم ہے؟ اندر ہونی چاہیے۔ آج ہماری نوجوان نسل کا جو حال ہے، ابھی کسی نے مجھے میسج کیا 25 دسمبر کو کینٹونمنٹ میں کرسمس کے موقع پر بہت بڑا میلہ لگتا ہے، اور آپ یقین کیجئے اس میلے میں بڑی تعداد میں برقع نشین خواتین نظر آتی ہیں۔ میں تو نہیں گیا ہوں، کسی نے مجھے واٹس ایپ پر میسج کیا کہ مولانا اس پر بھی آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا۔ یعنی کرسمس کا تہوار ہمارے اسلامی عقیدے کے اعتبار سے کتنی خطرناک چیز ہے۔ یہ تہوار منانے والے اللہ کا بیٹا مانتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور ان کی پیدائش کی خوشی مناتے ہیں۔ ہمارے اسلامی عقیدے کے اعتبار سے کفر ہے یہ، اللہ کو گالی ہے یہ، اللہ کا بیٹا کسی کو قرار دینا۔ سامعین کو مستفید کریں۔ مائک پر فضیلت الشیخ عبدالغفار سلفی حفظہ اللہ، استاد مدرسہ یا سنہ وجیڑھیاں بنارس۔ ہم نے بصد خلوص پکارا ہے آپ کو، ہم نے بصد خلوص پکارا ہے آپ کو، اب دیکھنا ہے کتنی کشش ہے خلوص میں۔ مجھ کو تیرے انداز سخن پر ہی ناز ہے، مجھ کو تیرے انداز سخن پر ہی ناز ہے، تو آ گیا تو ساری محفل پر چھا گیا۔ مائک پر شیخ عبدالغفار سلفی حفظ اللہ۔ واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، مسجد اہل حدیث تیلیانہ میں مقامی جمعیت اہل حدیث بجٹڈیہہ بنارس کی طرف سے آج یہ پروگرام منعقد ہوا. بعد نماز مغرب ہی پروگرام شروع ہوا اور کافی دیر سے آپ حضرات نے مختلف علماء کے مختلف موضوعات پر بڑے قیمتی خطابات سماعت کی. اس طریقے کے پروگرام، اس طریقے کے دروس، اس طریقے کے دینی جلسے یہ ہمیں متحرک کرتے ہیں، ہمیں ایکٹیو کرتے ہیں. اگر ان کو بھی بند کر دیا جائے، جیسا کہ بعض لوگوں کی منشا ہوتی ہے، مسجد کا پروگرام ہے، کوئی باہر میدان کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی ٹینٹ نہیں لگانا ہے، کوئی اسٹیج کا معاملہ نہیں ہے، مقامی علماء ہیں، باہر سے علماء کو بلانا نہیں ہے. اس طریقے کے نہایت مختصر اور نہایت ہی کم خرچ میں ہو جانے والے پروگراموں پر بھی اگر کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں تو یہ بڑی تکلیف کی بات ہے. میرے بھائی، ہماری جماعت میں وہ دور بھی تھا جب کہیں پروگرام ہوتا تھا لوگ بسیں بھر بھر کے جاتے تھے، سواریوں پر خرچ کر کے، محنت مشقت اٹھا کر کے. اور آج بھی آپ سدھارتھ نگر وغیرہ کے دیہاتوں میں چلے جائیں، عورتیں گود میں بچوں کو لے لے کر کے 5-5 6-6 کلومیٹر دور سے آتی ہیں پروگراموں میں، اور رات بھر وہاں پروگرام چلتا ہے، اور فجر کے ٹائم اذان جب ہوتی ہے تب پروگرام ختم ہوتا ہے اور لوگ اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں. ایک جذبہ ہے، معاف کیجیے، اب وہ جذبہ بنارس کی جماعت کے اندر سے دھیرے دھیرے ختم ہوتا جا رہا ہے. اب تو صاحب پروگرام کی بات کرو تو لوگ کہتے ہیں کہ کیا فائدہ ہے پروگرام کرنے سے، یعنی اب فائدے گنائے جائیں تب پروگرام ہوں گے. مادیت نے ہمارے ذہنوں کو اس قدر خراب کر دیا ہے کہ ہم ہر چیز کو کیلکولیٹر پر پہلے کیلکولیٹ کرتے ہیں، اس کے بعد ہم وہ کام کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کوئی فائدہ نہ ہو اس پروگرام کا. کیا یہی فائدہ کم ہے کہ یہاں اللہ کی بات ہو رہی ہے، یا حرام کو حرام کہا جا رہا ہے، یا غلط کو غلط کہا جا رہا ہے؟ اتنا فائدہ کافی ہے ان پروگراموں کے ہونے کے لیے. اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ چند پیسے اگر ان پروگراموں پر خرچ ہو رہے ہیں تو امت کا مال برباد ہو رہا ہے، تو جاؤ پہلے ان 2-3 لاکھ کے میرج ہالوں میں ہونے والی شادیوں کو روک کے دکھاؤ. 200 300 باراتیوں کے کھانے پر جا کے بندشیں لگاؤ. مسجد و مدرسے کے چندے کے لیے جاؤ تو لوگوں کی جیب سے 10 روپیہ نہیں نکلتے. اور یہاں صاحب کھانے میں کتنی طرح کا آئٹم ہے یہ پوچھیے آپ. بہت مندی ہے، بہت کاروباری حالات خراب ہے، بہت پریشانی ہے، کوئی شادی لون خالی نہیں ہے صاحب. کسی شوق میں کمی نہیں ہے، کسی نمائشی کام میں کمی نہیں ہے. کمی ہے تو بس دین کے کاموں میں کمی ہے، دین پر خرچ کرنے کے معاملے میں کمی. میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اپنے دلوں کا جائزہ لینا چاہیے. کہیں ایسا تو نہیں کہ دنیا کی محبت اور دنیا کی رنگینی میں پڑھ کر یہ دل سخت ہو گئے. آج بھی ایک مرتبہ میرا جانا ہوا موہیما کی سرزمین پر. الہ آباد کے اندر ایک علاقہ ہے موہیما، وہاں غالباً 1953 کا کوئی پوسٹر لگا ہوا تھا، بہت بڑا پروگرام ہو رہا تھا. اس اشتہار پہ لکھا تھا اس جلسے میں خاص طور سے لاؤڈ اسپیکر کا انتظام ہے. یعنی اس زمانے میں لاؤڈ اسپیکر ایک بڑی بات تھی. اس جلسے کا پوسٹر دیکھا، اس میں بنارس سے مولانا ابو مسعود قمر بنارسی ہماری جماعت کے بڑے عالم تھے، ان کا بھی نام تھا. وہ جلسے ہوتے تھے.
لوگ صرف یہ سوچ کر کے ان جلسوں میں جاتے تھے کہ چلو بھائی کچھ نہیں، کم سے کم جماعت کے لوگوں سے ملاقات ہو جائے. بھئی اللہ کی محبت میں، اللہ کی رضا میں ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے ملنا بھی یہ نیکی کا کام ہے، یہ ثواب کا کام ہے. اس پر شریعت میں ابھارا گیا ہے. آج کس کو اتنی فرصت ہے کہ بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی مطلب کے کسی سے جا کے ملے؟ ان جلسوں میں، ان مجلسوں میں، ان پروگراموں میں لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں. کچھ نہیں تو کم سے کم ایمان کی چارجنگ تھوڑی مضبوط ہوتی ہے، عمل کا جذبہ کچھ پیدا ہوتا ہے. شاید اس مجلس میں بیٹھا کوئی ایک بے نمازی ہو جائے تو یہ کوشش کامیاب ہو جائے میرے بھائی. ورنہ کس کو پڑی ہے سردی کی، اس ٹھنڈی کی کے موسم میں اللہ کے گھر میں اگر سارے کاموں کو چھوڑ کے آپ اس گھر میں آ کے بیٹھے ہیں، اللہ کے یہاں ان خوش نصیبوں میں آپ کا شمار ہو رہا ہے جن کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے گھومتے رہتے ہیں اور ایسی مجلسوں کو تلاش کرتے جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو. اور جب ایسی مجلس نظر آتی ہے تو وہ فرشتے آپس میں کہتے ہیں بیٹھ جاؤ، یہی ہمارے مطلب کی جگہ ہے. اور جب وہ فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ پوچھتے ہیں کیف وجدتم عبادی، میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ کہا اے اللہ تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے تھے، تیری تسبیح بیان کر رہے تھے، تیری بڑائی بیان کر رہے تھے. اللہ پوچھتا ہے میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہے کیا؟ فرشتے کہتے نہیں دیکھا تو نہیں ہے. کہا اگر دیکھ لیں گے تو کیا کریں گے؟ کہا اللہ اور تیری تسبیح بیان کریں گے اور تیری بڑائی بیان کریں گے. پھر اللہ پوچھتا ہے فرشتوں وہ میرے بندے جو بیٹھے تھے کچھ مانگ رہے تھے کیا؟ کہا کہ ہاں اللہ جنت مانگ رہے تھے. کہا کیا جنت کو دیکھا ہے انہوں نے؟ کہا جنت کو دیکھا تو نہیں. کہا دیکھ لیں گے تو کیا کریں گے؟ کہا اور زیادہ اس کے طلبگار، اس کے شوقین ہو جائیں گے اور زیادہ اس کے لیے کوشش کریں گے. پھر اللہ پوچھتا ہے اچھا کسی چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ یہاں اللہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. کیا جہنم کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے. دیکھ لیں گے تو کیا کریں گے؟ اللہ اور جہنم سے بھاگیں گے. اللہ کہتا فرشتوں گواہ رہو، فرشتوں گواہ رہو، اپنے ان بندوں کو میں نے جنت دے دی جس جنت کا وہ مجھ سے سوال کر رہے تھے، اور جہنم سے پناہ دے دی جس جہنم سے وہ میری پناہ مانگ رہے. فرشتے کہتے ہیں اللہ جہاں یہ دین کی بات ہو رہی تھی، تیرا ذکر ہو رہا تھا، جنت کی بات ہو رہی تھی، جہنم کی بات ہو رہی تھی، ایک آدمی گزر رہا تھا وہاں سے. اس نے دیکھا چلو بھائی اللہ رسول کی بات ہو رہی ہے بیٹھ جاتا ہوں. کسی اور کام سے آیا تھا بیٹھ گیا وہ. اے اللہ کیا یہ ثواب اس کو بھی ملے گا؟ تیری مغفرت اس کو بھی ملے گی، جنت اس کو بھی ملے گی؟ اللہ فرماتا ہم الجلساء لا یشقى بهم جلیس. میرے فرشتوں یہ وہ مجلس ہے جہاں بیٹھنے والا کوئی بد نصیب نہیں ہے. میں نے اس کی بھی بخشش کر دی جو الگ مقصد سے آیا تھا مگر آ کے اس مجلس میں شامل. شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو اس قسم کے دروس اور اس قسم کی مجلسوں کے انعقاد پر بھی اعتراض کرتے ہیں، اور جو نوجوان بیچارے کوشش کرتے ہیں ان کی ٹانگ کھینچتے ہیں. میرے بھائیوں ٹھیک ہے دینی جلسے بہت زیادہ بھی ہو تو وہ بھی مناسب نہیں ہے، اس میں بہت زیادہ خرچ ہو وہ بھی مناسب نہیں ہے. مگر میں سمجھتا ہوں میری اپنے معلومات میں تیلیانہ کی مسجد میں کافی عرصے کے بعد پروگرام ہو رہا ہے. تو اس طریقے کی اگر کوششیں ہوں تو ہمارے بزرگوں کو چاہیے کہ نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کرے. اللہ جمعیت کو مزید دعوتی اور دینی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. میرے بھائیوں میں نے آپ کے سامنے قرآن حکیم کے 28ویں پارے کی ایک بڑی مشہور آیت پڑھی. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یا ایہا الذین آمنوا سے خطاب کیا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ قرآن میں جب یا ایہا الذین آمنوا کہا جائے تو سخن خطاب کا جو ہوتا ہے، جو روح سخن ہوتا ہے وہ اہل ایمان کی طرف ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے، کلمہ پڑھنے والوں سے کوئی امپورٹنٹ بات کہنے جا رہا ہے. یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنی فیملی کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہاں اللہ نے اہل و عیال کا نام کیوں لیا؟ ہم دنیا میں اکیلے نہیں ہیں میرے بھائی، ہر انسان کی ایک فیملی ہے. شادی کے بعد پہلے بھی ایک فیملی ہوتی ہے، شادی کے بعد بھی ایک فیملی. ہر انسان ایک فیملی، ایک پریوار، ایک خاندان سے جڑا ہے. ہم کسی کے باپ ہیں، کسی کے بیٹے ہیں، کسی کے بھائی ہیں، کسی کے پوتے ہیں، کسی کے بھتیجے ہیں، کسی کے بھانجے ہیں. یہ رشتے جو ہوتے ہیں نا ان سے مل کر کے گھر بنتا ہے. سماج میں ان گھروں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. ہم اور آپ دنیا میں کہیں چلے جائیں ہمیں سکون جو گھر میں ملتا ہے وہ کہیں نہیں ملتا.
بعض لوگ کہتے ہیں نا دنیا میں کہیں بھی چلے جاؤ کچھ بھی کھا لو، ماں کے ہاتھ کی جو چائے ہے، بیوی کے ہاتھ کا جو کھانا ہے، وہ اس کی لذت کہیں نہیں ملتی۔ ایسا کیوں ہے بھائی؟ بڑے بڑے ہوٹل ہیں، بڑے بڑے بہترین کھانے بنانے والے، یہ انسان کیوں بولتا ہے یہ بات؟ کیونکہ گھر میں انسان کو سکون ملتا ہے، اور یہ بات اللہ نے قرآن میں فرمائی، واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ نے تمہارے گھروں کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے، تمہیں سکون ملے گا تو تمہارے گھروں میں ملے گا۔ یہی گھر ہے جہاں ہماری عورتوں کی عصمت اور آبرو محفوظ رہتی ہے۔ سڑک اور چوراہے پر کوئی عورت بے سہارا ہو، اس کی عزت کو خطرے دو چار ہوتے ہیں۔ گھر کی چہار دیواری جو ہوتی ہے وہ ایک عورت کی عصمت اور عزت اور آبرو کو سیکیورٹی پرووائڈ کرتی ہے، اس کو تحفظ دیتی ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں اپنے نبی کی بیویوں سے کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اے نبی کی بیویوں تم اپنے گھروں میں عزت کے ساتھ رہا کرو۔ عورت کا اصل ٹھکانہ گھر ہے، گھر کے باہر وہ ضرورت پڑنے پر نکلے گی، اس کو پروٹیکشن کہیں ملے گا تو گھر پہ ملے گا۔ گھر ایک ایسی جگہ ہے میرے بھائی، اگر کسی کو گھر سے نکال دیا جائے تو یہ عذاب ہے، اس سے بڑھ کے مصیبت کوئی نہیں کہ انسان بے گھر ہو جائے۔ اور فلسطین کے حالیہ واقعات نے ہمیں اور آپ کو بہت اچھی طریقے سے یہ احساس کرا دیا ہے۔ جن لوگوں کے سامنے ان کی آشیانے جل کے راکھ ہو گئے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے کٹ گئے، مر گئے، ان کے دل سے پوچھو کہ ان پر کیسی بیتی ہوگی میرے بھائی۔ شاید ہم اور آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے آرام سے اپنی من پسند غذائیں کھا رہے ہو، شاید ہمیں احساس نہ ہو، مگر غزہ کے وہ مظلوم مسلمان جن کے گھر ان کے سامنے برباد ہوئے ہیں، ان سے پوچھو کہ گھر کیا نعمت ہوتی ہے میرے بھائی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب یہودیوں کے ایک قبیلے کو ان کے گھروں سے نکالا گیا، مسلمانوں نے نکالا ان کے گھروں سے ان کی غداری کی سزا کے طور پہ، تو اللہ نے اس کو اپنا عذاب قرار دیا۔ اللہ نے فرمایا قرآن کے 28ویں پارے میں هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم، اللہ نے ان اہل کتاب کو، ان یہودیوں کو، ان بدبختوں کو، ان غداروں کو ان کے گھروں سے نکالا۔ اور آگے فرمایا یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین، اس سے بڑھ کر کے عذاب کیا ہوگا کہ یہ اپنے گھر سے جا رہے ہیں اور اپنے گھروں کے دروازوں کو اپنے ہاتھوں سے توڑ رہے ہیں، اپنی کھڑکیوں کو اپنے ہاتھوں سے توڑ رہے ہیں، اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے برباد کر رہے ہیں۔ تو گھر بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائی، اور آج کی میری تقریر کا عنوان یہی ہے کہ گھر کو گھر کیسے بنایا جائے، گھر کو ٹوٹنے سے کیسے بچایا جائے۔ آج ہمارے گھروں میں ماشاءاللہ سجاوٹ کی کمی نہیں ہے، ماربل بچھے ہیں، بہترین عمارت کھڑی ہے، مضبوط عمارت کھڑی ہے، ڈیزائن کی بات کریں، فرنیشنگ کی بات کریں، ماشاءاللہ ہمارے گھروں میں پہلے کے مقابلے میں بڑی نعمتیں ہیں، لیکن گھروں میں سکون نہیں ہے۔ ساس بہو میں درار ہے، باپ بیٹے میں تکرار ہے، بھائی بھائی میں جھگڑے ہیں، مقدمے بازیاں ہیں۔ کوئی گھر ایسا نہیں جہاں کوئی نہ کوئی معاملہ نہ ہو۔ یہ گھروں کا سکون کہاں چلا گیا، یہ گھروں کی برکت کہاں چلی گئی، یہ گھروں سے دین کہاں چلا گیا، اس پر آج ہم بات کریں گے۔ اور گھر پر توجہ دینا ضروری بھی ہے، کیونکہ اگر ہم سماج کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، سماج کو سدھارنا چاہتے ہیں، تو پہلے گھر کو سدھارنا پڑے گا۔ سماج بنتا ہے گھر سے، گھر ہم اور آپ گھروں میں رہتے ہیں اور انہی گھروں سے سماج بنتا ہے۔ جب تک گھروں کی اصلاح نہیں ہوگی سماج کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اور گھر کی اصلاح اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ ہر انسان اپنے گھر کا ذمہ دار ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر انسان ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ فالرجل راع علی اہل بیتہ، مرد سے پوچھا جائے گا تیرے گھر والے کیا کر رہے تھے، والمرأۃ راعیۃ علی بیت زوجہا، عورت سے پوچھا جائے گا گھر کے اندر کیا ہو رہا تھا۔ عورتیں بھی ذمہ دار ہیں، مرد بھی ذمہ دار ہیں، گھروں کے ذمہ داروں سے گھروں کے بارے میں سوال ہے۔ اور فتنوں کے اس دور میں ایک انسان کو اگر فتنوں سے پناہ کہیں ملتی ہے تو اپنے گھر میں ملتی ہے۔ انسان اگر زمانے کی برائیوں سے بچنا چاہتا ہے اپنے گھر والوں کو ٹائم دے، اپنا زیادہ تر وقت گھر میں گزارے، اپنے کاروبار سے اپنی نوکری سے جب فری ہو گھر والوں کو ٹائم دے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں طوبیٰ لمن ملک لسانہ
ववसिअहु बैतुहु व बका अला खतीअतिही। उस इंसान के लिए जन्नत है, उसको जन्नत मिलेगी जिसके अंदर 3 चीजें हों। नंबर 1, अपनी जबान को कंट्रोल कर ले। नंबर 2, उसका घर उसके लिए काफी हो जाए। हमारे यहां रातों में बैठने की आदत है, गलत आदत है ये। बाज लोगों इसको बड़े फख्र से कहते साहब मैं तो 1 बजे रात में घर जाता हूं, मेरी बीवी मेरा इस्तेकबाल करती है। ये कोई फख्र की बात नहीं, अफसोस की बात है। अगर आपकी वजह से आपके बीवी बच्चों को रातों में जागना पड़े और आप दोस्तों के साथ बैठ करके गप्पे लड़ाते हो और रात में 2-2 बजे घर पहुंचते हो, तो ये कोई फख्र की बात नहीं। अपनी जरूरियात से फारिग होने के बाद इंसान अपने घर में पहुंचे। और तीसरी चीज, वह बका अला खतीयती, इंसान को जन्नत चाहिए तो अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हो, अपने गुनाहों पर रोए। तो मेरे भाइयों, घरों की इस्लाह बहुत जरूरी चीज है। और इसीलिए अल्लाह ताला जब हमें जहन्नम से डराता है तो ये नहीं कहता सिर्फ अपने आप को जहन्नम से बचाओ। क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, जहन्नम की आग का ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन शिदादुन ला यासून अल्लाह, जहन्नम के ऊपर ऐसे दारोगा होंगे, ऐसे रखवाली करने वाले होंगे जो बड़े सख्त होंगे और किसी के साथ वो कोई मुरव्वत नहीं करेंगे। जितना अल्लाह उनको हुक्म देगा उतने हुक्म का वो पालन करेंगे। जहन्नम के अंदर फरिश्ते होंगे, उसकी रखवाली करने वाले, उसकी निगरानी करने वाले फरिश्ते होंगे। फरिश्ते किसी के साथ कोई रियायत, कोई कितना बड़ा आदमी हो, जहन्नम में आया है तो सबको जो जिस सजा के वो लायक हो वो सजा दी जाए। अल्लाह हमें और हमें अपने परिवार को जहन्नम से बचाने का हुक्म दे रहा है। मेरे भाई, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने परिवार की फिक्र होती थी। हमारे नबी अपने परिवार के बारे में सोचा करते थे कि मेरी बीवी, मेरी बच्चियां ये कहीं गलत रास्ते पे न चली जाए, मेरे घर में कोई ऐसा काम ना हो जो दीन के खिलाफ हो। हमारे नबी ने जो लाइफ स्टाइल गुजारी है, आप जरा सीरत की किताबों का मुताला करें। अल्लाह के नबी के कमरे कैसे थे? वो कोई बेहतरीन मकानात नहीं थे, छोटे छोटे कमरे थे, मिट्टी के कच्चे कमरे थे। उन कमरों में हमारी माओं ने जिंदगियां गुजारी, इस उम्मत की सबसे मुअज़्ज़ज़ खवातीन ने जिंदगी गुजारी। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक के दौर में जब उन कमरों को तोड़ा जाने लगा तो हजरत सईद इब्न मुसय्यिब उस वक्त जिंदा थे। उन्होंने कहा भाई इन कमरों को मत तोड़ो, इन कमरों को रहने दो। बादशाह का हुक्म था, खलीफा का हुक्म था, इन कमरों को तोड़ के मस्जिद नबी को और लंबा चौड़ा कर दिया जाए। सईद बिन मुसय्यिब ने कहा इन कमरों को इनके हाल पे छोड़ दो, आने वाली नस्लें देखें अल्लाह के नबी के कमरे कैसे थे, अल्लाह के नबी की बीवियों के कमरे कैसे थे। छोटे छोटे कमरे थे मेरे भाई, मगर इन्हीं कमरों में अल्लाह के नबी रहा करते थे, इन्हीं कमरों में कुरान उतरता था, इन्हीं कमरों में जिब्रील आया करते थे। उन कमरों में दुनियावी ज़ेब व ज़ीनत की कमी थी, लेकिन उन कमरों में रूहानियत थी, उन कमरों में बरकत थी, उन कमरों में अल्लाह का डर था। आज हमारे कमरों की बुनियाद बड़ी मजबूत है, हमारे घरों की बुनियाद बड़ी मजबूत है, हमारे घरों की छतें बड़ी मजबूत हैं, मगर वहां तकवा नहीं है। घर की इस्लाह करना है, पहला काम यह होना चाहिए हमारे घरों की बुनियाद तकवा पर होनी चाहिए। अल्लाह ने फरमाया सूरह तौबा के अंदर, अफमन अस्सस बुनियानहु अला तक़वा मिनल्लाहि व रिदवान खैरुन अम्मन अस्सस बुनियानहु अला शफा जुरफिन हारिन फनहार बिही फी नारी जहन्नम वल्लाहु ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन। अल्लाह ने फरमाया 2 किस्म की इमारतें हैं। एक इमारत की बुनियाद तकवा पर है, अल्लाह के डर पर है, अल्लाह की रजा पर है, और एक इमारत की बुनियाद एक गहरी खाई पर है, खाई के किनारे वो इमारत खड़ी है और कभी भी जहन्नम की आग में गिर सकती। अब बताओ दोनों इमारतों में से कौन सी इमारत बेहतर है? ये पहला सबक है। अपने घरों को अगर बेहतर बनाना चाहते हो, अपने घर की बुनियाद तकवा पर रखो। बेईमानी पर, मक्कारी पर, किसी का हक मार के किसी की नाजायज जमीन पर जो घर बनाया जाए, लाखों करोड़ों खर्च करके बिल्डिंग तान दी जाए, उस घर में कभी बरकत नहीं आ सकती मेरे भाई, उस घर में कभी दीन नहीं आ सकता। ये पहला सबक याद रखो, घर की बुनियाद अल्लाह के तकवा पर होनी चाहिए। दूसरी चीज, घर को बनाना चाहते हो, घरवाली अच्छी होनी चाहिए।
اچھا ہمارے یہاں عورتیں جو ہے نا اپنے جو ان کا شادی کے پہلے والا جو گھر ہوتا ہے ماں باپ کا، اس کو گھر کہتی ہیں یا مائکہ کہتی ہیں، اور شادی کے بعد والے گھر کو سسرال کہتی ہیں. حالانکہ ان کا اپنا گھر کون سا ہے؟ جہاں ان کی اولاد ہے، ان کا شوہر ہے، وہ ان کا گھر ہے. بلکہ کبھی کبھی تو شوہر تانا بھی مار دیتا ہے، ارے جا اپنے گھر جا، یعنی گویا یہ اس کا گھر نہیں ہے. کبھی کبھی ساسیں تانا مار دیتی ہیں، ارے ہے تو دوسرے کے گھر کی نا، وہ کیا سمجھے گی. غلط ہے یہ جملہ اور غلط ہے یہ سوچ. اسلام کا کانسیپٹ یہ ہے کہ شادی کر کے جو عورت آئی ہے وہ اس کا گھر ہے، یہ جس کو ہم سسرال کہتے ہیں. اور اس کی دلیل میں آپ کو قرآن سے دیتا ہوں. قرآن کا 22واں پارہ کھولیے. اللہ اپنے نبی کی بیویوں سے کہہ رہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی کی بیویوں تم اپنے گھروں کے اندر رہا کرو. اللہ کے نبی کی بیویاں جن کمروں میں رہا کرتی تھی ان کمروں کو اللہ نے ان کا گھر کہا. اچھا یہ نہیں کہا کہ تو اپنے شوہر کے گھر میں رہا کرو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ گھر کی اصل مالکہ تو عورت ہے، اس لیے عورت کو گھر والی بھی کہا جاتا ہے. بھئی آپ کبھی غور کیجئے اس گھر میں آپ کتنا ٹائم دیتے ہیں. بزنس کرنے والا آدمی، نوکری کرنے والا آدمی، ادھر ادھر بزی رہنے والا آدمی اس گھر میں کتنا ٹائم دیتا ہے. رات میں سوتا ہے، دن میں کھانا کھانے آتا ہے، ضرورت کے لیے آتا ہے. اور عورت 24 گھنٹے اسی گھر میں رہتی ہے، ضرورت پڑنے پر باہر جاتی ہے. تو اصل تو اپنا ٹائم، بہترین ٹائم تو بیوی دے رہی ہے، عورت دے رہی ہے. اس لیے گھر والی جو ہے عورت کو کہا گیا. گھر کو سنوارنا ہے تو گھر میں نیک اور دیندار عورت کا ہونا بہت ضروری ہے. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک. جب کسی عورت کا نکاح ہوتا ہے تو 4 چیزیں اس کے اندر دیکھی جاتی ہیں. مال دیکھا جاتا ہے، خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، خاندان دیکھا جاتا ہے اور دینداری دیکھی جاتی ہے. آپ نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، دیندار عورت کو اپنے گھر میں لے کے آ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے. دیندار عورت گھر میں آئے گی. ہمارے یہاں دین کون دیکھتا ہے بھائی؟ کتنی دیندار لڑکیاں ہیں، اگر شکل و صورت کے اعتبار سے کچھ واجبی شکل بہت خوبصورت نہیں ہے، ان کے رشتے نہیں ملتے. اگر ان کا رنگ تھوڑا سا دبا ہے ان کے رشتے نہیں ملتے. ان کی نماز برباد، ان کی دینداری کوئی کام کی نہیں، ان کی دینی تعلیم کوئی کام کی نہیں. رشتہ دیکھنے والا آتا ہے اور یہ کمنٹ کر کے جاتا ہے یار رشتہ تو اچھا تھا، رنگ لڑکی کا تھوڑا سا دبا. کیا یہ غلط نہیں ہے میرے بھائی؟ آپ کے گھر میں بڑی حور پری آ گئی، بڑی خوبصورت لڑکی آ گئی، مگر بے حیا ہے، بے دین ہے، روزہ نماز سے کوئی مطلب نہیں ہے، اس کا اخلاق اچھا نہیں، وہ آپ کے گھر کو جہنم بنا دے. یہی معاملہ داماد کے اوپر بھی اپلائی ہوتا ہے. ہم داماد دیکھتے تو کیا دیکھتے ہیں؟ ہم یہ دیکھتے صاحب اگر ہم کروڑ پتی ہیں تو ہمارے اسٹیٹس کا داماد ہونا چاہیے. اور اس اسٹیٹس کے چکر میں ہم ایسے گھروں میں بھی بیٹیاں دے دیتے ہیں جہاں قبروں پہ سجدے کرائے جاتے ہیں، جہاں شرکیہ کام ہوتے وہاں ہماری اہل حدیثوں کی بیٹیاں جاتی ہیں. یہ افسوس کی بات نہیں ہے میرے بھائی؟ اپنی بیٹی کو جیتے جی آپ جہنم کی آگ میں ڈال رہے ہیں. آپ نے اپنی بیٹی کی جتنی بھی مضبوط تربیت کر دی ہو، بہو تو بہو ہوتی ہے نا، بیوی تو بیوی ہوتی ہے نا، وہ تو وہاں تابع رہے گی اپنے ساس کے، سسر کے، شوہر کے، وہ کتنی مخالفت کرے گی. میں نے دیکھا ہے اچھے خاصے اہل حدیث گھرانوں کی بیٹیاں کچھ نہیں تو کم سے کم شرکیہ کاموں کے متعلق ان کے دلوں میں ایک سافٹ کارنر پیدا ہو جاتا ہے. وہ کام کریں گے نہیں لیکن کہیں گے چلو ہو تو رہا ہے، کیا حرج ہے. اور ایسے بھی گھروں کو میں نے دیکھا ہے جہاں اس قسم کے گھروں میں رشتہ داری ہوئی، پھر پتہ لگا کہ پورا اہل حدیث گھرانہ تھا، توحید والا گھرانہ تھا، پورا گھرانہ برباد ہو گیا. مثالیں موجود ہیں آپ کے علاقے میں، مثالیں موجود ہیں. میرے بھائیوں دینداری کو ترجیح دو، چاہے لڑکی کا رشتہ کرنا ہو چاہے لڑکے کا رشتہ. اور آپ نہیں دے رہے، نتیجہ یہ ہو رہا ہے 1 مہینے میں شادیاں ٹوٹ رہی ہیں، 1 سال شادیاں نہیں نپ پا رہی، شادیوں سے زیادہ طلاقیں ہونے لگی ہمارے اور آپ کے سماج. کبھی اس پر غور کیجئے کیوں ہو رہا ہے یہ؟ ہم دینداری کو ترجیح نہیں دے رہے. کتنے لوگوں کو دیکھا میں نے بیچارے قرآن و حدیث پہ چلنے والے ہیں، بچیوں کو اچھی تعلیم دیا ہے لیکن مالی اعتبار سے کمزور ہیں، آج بیچارے پریشان ہیں، ان کی بچیوں کے لیے رشتے نہیں مل رہے. اور ہم صاحب بڑے فخر سے کہتے صاحب ہم تو
ایسی بہو لاتے ہیں چاہے وہ کسی بھی گھر کی ہو, ہم دوسرے مسلک کی اور دوسرے منہج کی بہو بھی لائیں گے تو اس کو اپنے رنگ میں رنگ لیں گے. یہ سوچ بھی غلط ہے میرے بھائی. پہلے آپ ترجیح دیجئے کہ اگر وہ گھرانہ جو کتاب و سنت پر چلنے والا ہے, توحید و سنت پر چلنے والا ہے, اس گھرانے کو, اس گھر کو آپ ترجیح دیجئے, وہاں سے آپ بہو لائیے اور اسی گھر میں آپ بیٹی دیجئے. یہ میں کوئی تعصب کی بات نہیں کر رہا, میں جو حالات دیکھ رہا ہوں ان حالات کے حساب سے بات کر رہا ہوں کہ یہ ضروری ہے, یہ چیز ہمیں دینداری دیکھنی چاہیے. امام حسن بصری سے کسی نے پوچھا کہ میری بیٹی کے بہت سارے رشتے آ رہے ہیں, میں کس سے اپنی لڑکی کی شادی کروں؟ تو کہا زوجھا التقی, اپنی بیٹی کی شادی کسی متقی انسان سے کرو. ان احبھا اکرمھا, اگر تمہارا داماد تمہاری بیٹی سے محبت کرے گا عزت دے گا, وان کریھھا لم یہنھا, اور اگر محبت نہیں کرے گا تو ذلیل نہیں کرے گا. دیندار اور متقی داماد تلاش کرو گے, اگر محبت کسی وجہ سے نہیں بھی کرے گا تو ذلیل نہیں کرے گا. محبت کرے گا تو عزت دے گا, محبت نہیں کرے گا تو ذلیل نہیں کرے گا. تو چاہے بہو لانا ہو چاہے داماد تلاش کرنا ہو, دینداری کو ترجیح دیجیے. اچھا اب بھائی جس کی شادی ہو گئی وہ کیا کرے؟ اب تو ہو گئی. اب اگر بیوی کے اخلاق میں کوئی کمی ہے تو دعا کرو, کوشش کرو. اللہ نے قرآن میں حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجًا, ہم نے زکریا کی بیوی کو ٹھیک کر دیا. اس آیت کی تفسیر میں حضرت عطا فرماتے ہیں کہ حضرت زکریا کی بیوی کی زبان تھوڑی لمبی تھی. لمبی کا مطلب وہ لمبائی میں لمبی نہیں تھی, لمبی کا مطلب کہ زبان دراز تھی. تو اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کی بیوی کو ٹھیک کر دیا. تو دعا کرو اللہ سے. بیوی کے اندر اگر اس کے اخلاق میں کوئی کمی ہے تو دعا کرو. داماد اگر گڑبڑ نکل گیا دعا کرو, اگر نبھانے لائق ہے تو نبھاؤ اور دعا کرو. دعا کے ذریعے بھی بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں. تو یہ دوسری چیز ہے میرے بھائی. تیسری چیز, گھر کو اگر گھر بنانا ہے تو تیسرا کام ہمیں اور آپ کو یہ کرنا پڑے گا میرے بھائیوں کہ ہمیں اپنے گھر کے جو رشتے ہیں ان رشتوں کو محبت کے ساتھ اور اخلاق کے ساتھ نبھانا. بیوی کو بیوی سمجھنا ہوگا, شوہر کو شوہر سمجھنا ہوگا. بیوی اپنے آپ کو یعنی شوہر پر حکم چلانے والی نہ بنے اور شوہر بیوی کو پاؤں کی جوتی نہ سمجھے. شوہر اپنے حقوق کو سمجھے, بیوی اپنے حقوق کو سمجھے. اللہ نے قرآن میں دونوں کو حکم دیا. بیوی کو کیا حکم دیا؟ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ. اے مسلمان عورتوں, تم اگر نیک بننا چاہتی ہو تو اپنے ماں باپ کی, اپنے شوہروں کی فرما بردار بنو. قانتات فرما بردار بنو, حافظات للغیب, اور شوہر کی غیر موجودگی میں جن چیزوں کی حفاظت کرنے کا اللہ نے حکم دیا ان کی حفاظت کرو. شوہر کے مال کی حفاظت کرو, اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرو, شوہر کی غیرت کا پاس رکھو. یہ اللہ تعالیٰ نے بیویوں کو حکم دیا. شوہر کو کیا حکم دیا؟ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, اپنی بیویوں کو بہترین طریقے سے رکھو. ہمارے یہاں یہ سوال بھی اکثر آتا ہے, مولوی صاحب اسلام میں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے کہ سپریٹ فیملی سسٹم ہے؟ ہمارے یہاں جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے یہ اسلام کا سسٹم نہیں ہے. کیوں؟ اس میں دیور اور بھابھی میں کوئی پردہ نہیں ہے. اس میں جیٹھ اور اس کی بھیووں میں بھاوج میں کوئی پردہ نہیں ہے. اس میں نے ایسے گھروں کو بھی دیکھا جب 50 سال تک صاحب جوائنٹ فیملی رہی, بڑی محبت رہی, اور 50 سال بعد جب الگ ہوئے اتنی نفرت ہے, ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھ رہے. تو اس سے اچھے تو وہ گھر ہوئے نا جہاں شادی کرنے کے بعد باپ نے الگ کر دیا, جاؤ بھائی اپنا الگ کماؤ کھاؤ, ماں باپ کا خیال رکھو بس. ہمارے یہاں کیا ہے, الگ ہونے کا مطلب ماں باپ سے کوئی مطلب نہیں, الگ ہو گئے تو الگ ہو گئے, اور ساتھ میں ہیں تو پھر شوہر اور بیوی کی پرائیویسی کا کوئی مطلب نہیں. میں نے تو بعض گھروں میں یہاں تک دیکھا کہ بہو اگر غسل کرے تو ساس کو اس پر بھی اعتراض ہے, یہ روز کیوں نہا رہی ہے. یہ تو بہت افسوس کی بات ہے. میاں بیوی کے رشتے میں ایک پرائیویسی ہوتی ہے, اس پرائیویسی پر ساس کو حملہ کرنے کا کیا حق ہے؟ بلکہ میں تو کہتا ہوں لوگ مکان بنوائیں, سمجھدار آپ پہ اشارہ کافی ہے, مکان بنوائیں تو کمروں میں آپ اٹیچ باتھ روم بنوائیں. ایک شادی شدہ نوجوان کے مسائل, بہت سارے مسائل کا حل ہو جائے گا اگر آپ اٹیچ باتھ روم بنائیں گے. آپ وقت اور حالات کے حساب سے چلنا سیکھیے میرے بھائی. ہمارے یہاں جوائنٹ فیملی سسٹم کے نام پہ, وہ میں نے کہیں ایک جملہ پڑھا تھا کہ شادی شدہ انسان, جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنے والا انسان اپنی بیوی تک کھانے پینے کی کوئی چیز لے کے پہنچائے, یہ دنیا کی سب سے خطرناک اسمگلنگ ہوتی ہے. اسمگلنگ ہوگی صاحب.
اس کو کوئی اچھی چیز اس نے مارکیٹ میں کھائی تو اب اس کو فکر ہے میں بیوی کو کیسے کھلاؤں گا، مجھے ماں کو بھی دیکھنا ہے، بہنوں کو بھی دیکھنا ہے، بھابیاں بھی ہیں، میں بیوی کو کیسے یہ کھانے کی چیز کیسے پہنچاؤں؟ تو یہ جوائنٹ فیملی سسٹم کا یہ کوئی مطلب نہیں، غلط مطلب ہے۔ صحابہ کرام کے دور میں ہمیں کہیں ساس بہو کے جھگڑے نہیں ملتے، وہاں اس طریقے کا کوئی جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں تھا۔ وہاں انسان بالغ ہوا، شادی ہوئی، اس کے بعد وہ اپنے اس کا گھر کا مطلب اس کی بیوی بچوں کا گھر، وہ ماں باپ کے حقوق کا خیال رکھ رہا ہے، ماں باپ کی ضرورتوں کو پوری کر رہا ہے۔ وہاں بھائی کی بیوی کا اور بھائی سے کوئی ٹچ نہیں تھا، وہاں دیور بھابھی کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا ان کے درمیان کسی قسم کی بے پردگی کا۔ تو گھروں کے اندر حسن معاشرت ہونی چاہیے۔ آج ساسوں کا کیا معاملہ ہے، اللہ معاف کرے، جو کام اپنی بیٹی کر رہی ہے، اپنی بیٹی کے لیے جو کام ناپسند ہے وہی اپنی بہو کے لیے پسند ہے۔ اگر اپنا داماد بیٹی کو گھمانے لے کے جا رہا ہے تو صاحب بڑے فخر سے کہہ رہی ہیں میرا داماد ماشاءاللہ بڑا اچھا ہے، بیٹی کو بڑا گھماتا ہے، اور بیٹا بیچارہ سال میں ایک بار لے کے چلا گیا تو بہت برا ہو گیا، بڑا فضول خرچے بیٹے کو لے کے جا رہا ہے نا۔ یہ سماج کی کڑوی حقیقت۔ یہ دوہرے اسٹینڈرڈ کیوں ہے میری ماں اور بہنوں؟ ایک ساس جب ساس بنتی ہے تو آج جو اپنی ساس کی شکایت کر رہی، کل جب وہ ساس بنتی ہے تو پھر اس کی بہو کو اس سے شکایت ہو جاتی ہے۔ یہ گھروں میں معاملہ چل رہا ہے۔ اچھا بہویں جو آ رہی ہیں، اب بہویں ظاہر ہے بہو ایک الگ گھر سے آ رہی ہے، ہر گھر کا ہر فیملی کا اپنا ایک سسٹم ہوتا ہے، ہر جگہ کے اپنے حالات ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ بہو کے مائکے میں جو حالات رہے ہوں وہی سسرال میں حالات رہے ہوں۔ اب یہاں صاحب ناشتہ لیٹ میں ملا تو ماں کو فون کر کے کرے ارے اماں کیا بتائیں ناشتہ 10 بجے مل رہا ہے۔ اب ماں بیچاری پریشان ہے کہ میری بیٹی صبح 7 بجے ناشتہ کرنے والی اس کو 10 بجے ناشتہ مل رہا ہے۔ تو بھائی زندگی قانون کے ڈنڈے سے نہیں چلتی ہے، زندگی گھڑی کی سوئی کی نوک پہ نہیں چلتی ہے، زندگی کچھ سمجھنے کچھ سمجھانے پہ چلتی ہے، زندگی مفاہمت سے چلتی ہے، زندگی بہت کچھ کمپرومائز کر کے چلتی ہے۔ ایک بہو کو سمجھنا پڑے گا کہ اب میں اس گھر میں آئی ہوں، بہت ساری چیزوں کو مجھے اس گھر کے حالات کے مطابق ڈھلنا پڑے گا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر شکایتیں کریں گے، رشتے خراب ہوں گے، اور ہو رہے ہیں۔ آج کتنے رشتے ہیں جو برباد ہو رہے ہیں بہوؤں کی اس عادت کی وجہ سے۔ صاحب ہر چھوٹی چھوٹی بات جو ہے وہ جا کے بیان کر رہے ہیں۔ اور کہیں کہیں معاف کیجیے گا ساسوں کا بھی جو رویہ ہے وہ بڑا ظالمانہ ہے، بڑا ظالمانہ ہے، بڑا سوتیلا قسم کا ویوہار ہے۔ کہیں جہیز کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے بہو سے، کہیں اگر بہو غریب گھر کی آئی ہے اور سسرال تھوڑا اونچا ہے تو بہو کو تانے دے دے کر کے اسے مینٹلی ٹارچر کیا جاتا ہے۔ ارے تو نالی کا کیڑا ہے، تو کہاں سے آئی ہے؟ غریب گھر کی آئی ہے، پھٹے حال گھر کی آئی ہے، فٹیچر گھر کی آئی ہے، تیرے گھر والوں نے یہی سکھایا ہے۔ یہ جملے کہہ کر کے آپ کی بیٹی کو روٹی بنانا نہیں آتا تو آپ یہ ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ وہ سسرال میں جا کے سیکھ لے گی، اور آپ کی بہو سے اگر روٹی نہیں بن رہی ہے تو آپ کا ایک ماں ایک ساس ہونے کے ناطے آپ کا فرض ہے کہ اس بہو کو روٹی بنانا سکھاتے ہیں۔ جو اپنی بیٹیوں کے لیے جن مصیبتوں اور جن مشکلوں کو ہم تصور کرتے ہیں وہ اپنی بہوؤں کے لیے بھی ہمیں تصور کرنا چاہیے میرے بھائی، اور ہم نہیں تصور کریں گے تو آج جو حالات ہیں گھروں میں بگاڑ ہو رہا ہے، ہر گھر میں ٹوٹ مچی ہوئی ہے، اور ساس بہو میں اور باپ اور بیٹے میں اور ماں اور بیٹے میں جو جھگڑے ہو رہے ہیں وہ اسی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ اور آگے بڑھیے، گھروں کی اصلاح کرنا ہے میرے بھائی تو ایک کام اور کرنا پڑے گا، گھروں میں اللہ کا ذکر کا ماحول۔ ابھی آپ نے شیخ عبداللہ عبدالرؤف سلفی صاحب کی تقریر سنی، ذکر الہی کے بہت سارے فضائل اور فوائد انہوں نے گنائے۔ اللہ کے ذکر کے جو کلمات ہیں ہمارے گھروں میں کہاں پکارے جاتے ہیں میرے بھائی؟ ہمارے گھروں سے اللہ کا نام کتنی بار لیا جاتا ہے؟ کتنے گھر تو مسلمانوں کے ایسے ہیں جہاں کوئی بوڑھا انسان اگر نماز پڑھ رہا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی نماز پڑھنے والا بھی نہیں۔ 24 گھنٹے میں ایک بار اس گھر میں اللہ کا نام نہیں لیا جاتا۔ اور اس موبائل کی وجہ سے کتنے ایسے سیریل ہیں جہاں مشرکانہ تہواروں کی گھنٹیاں اور ان کی آوازیں مسلمانوں کے گھروں میں دن رات گونج رہی ہیں۔ مسلمان صبح صبح اٹھ کر کے ان کے گھر کی عورتیں موبائل پر سیریل دیکھ رہی ہیں، مشرکانہ تہوار اور شرکیہ تہواروں اور ان کے جو مراسم ہیں اور ان کی جو شاعر ہیں ان کی آوازیں مسلمان کے گھر میں گونج رہی ہیں۔ نماز کی کوئی آواز نہیں ہے، اللہ کے ذکر کی کوئی آواز نہیں ہے۔ ایسا گھر مردہ ہے میرے بھائی جس گھر میں اللہ کا ذکر نہ ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ مثل الحی والمیت، کہ اللہ کا گھر جس گھر میں اللہ کا نام جس گھر میں لیا جائے وہ گھر زندہ ہے، اور اللہ کا نام جس گھر میں نہ لیا جائے وہ گھر مردہ ہے۔ گھروں میں نماز کا ماحول پیدا کرو، گھروں میں نماز کا ماحول پیدا کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیر صلاۃ المرء صلاۃہ فی بیتہ، فرض نماز کے علاوہ انسان کی بہترین نماز اس کے گھر میں ہے۔
فجر کی نماز آپ پڑھنے جا رہے ہیں، گھر میں 2 رکعت سنت گھر میں پڑھ کے جائیے. عشاء کی نماز پڑھنے آ رہے ہیں، 2 رکعت سنت گھر سے پڑھ کے جائیے. ظہر میں جا رہے ہیں، 2 رکعت گھر سے پڑھ کے جائیے. گھر میں سنتیں پڑھنے کا، نوافل پڑھنے کی عادت ڈالیے. ماؤں کو چاہیے کہ جب مصلی بچھائیں تو بچیوں کو کے لیے بھی مصلی بچھائیں، ان کو بھی نماز کی عادت ڈالیں. اور ظاہر ہے جب گھر کا گارجین نمازی ہوگا تبھی وہ اپنے بچوں کو نمازی بنا سکتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں جب ہمیں اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی نماز کی پابندی کرو. گارجین نمازی نہیں ہوگا تو بچوں کو نمازی کیسے بنائے؟ گھروں میں نماز کا ماحول ہونا چاہیے. گھر میں ایسا ماحول ہو کہ نماز اگر کسی کی چھوٹے تو اسے ڈر ہو مجھے اپنے باپ کو جواب دینا پڑے. گھر میں بچیوں کو ڈر ہو میں نماز چھوڑ دوں گی میری ماں مجھے ڈانٹے گی. ہم نے اب ان بزرگوں کو ہم دھیرے دھیرے کھوتے چلے جا رہے ہیں جن بزرگوں کو گھر کے افراد کی نماز کی فکر ہوا کرتی تھی, جو رات میں اس بات پہ نظر رکھتے تھے 11 بج گئے, گھر کے سارے لوگ آ گئے کہ نہیں, سب لوگ سو گئے کہ نہیں, صبح فجر میں اٹھنا ہے. یہ مزاج تھا ہمارے گھروں کا. اب ہم ترقی کے دور میں آ گئے, اب مزاج بدل گیا. اب کون کب گھر میں آ رہا ہے, کون کب گھر سے جا رہا ہے, اب گھر کے گارجینز کو کوئی فکر نہیں ہے. میرے بھائیوں اس بات پر آپ نظر رکھیں, گھر میں نماز کا ماحول پیدا کریں. اسی طریقے سے ایک اور چیز ہے, گھر میں جب داخل ہو بسم اللہ پڑھ کے داخل ہو. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب انسان گھر میں داخل ہوتا ہے اور بسم اللہ پڑھتا ہے تو شیطان کہتا ہے لا مبیت لکم عندنا, اب اس گھر میں رہنے کو نہیں ملے گا, ٹھکانہ نہیں ملے گا. بسم اللہ پڑھ کے یہ داخل ہوا ہے. اور انسان جب کھانا کھانے کے ٹائم بسم اللہ پڑھتا ہے تو شیطان کہتا ہے لا عشاء لکم عندنا, اب یہاں کھانا نہیں ملے گا. آپ نے بسم اللہ پڑھا, شیطان کی انٹری بند. آپ نے کھانے کے ٹائم بسم اللہ پڑھا, آپ کے کھانے سے شیطان کا حصہ بند. ایک بسم اللہ کی یہ برکت ہے میرے بھائی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں رات جب ہو جائے بسم اللہ پڑھ کر کے چراغ کی بتی گل کرو, بسم اللہ پڑھ کے دروازے بند کرو, بسم اللہ پڑھ کے برتنوں کو ڈھانپ دو, بسم اللہ پڑھ کے جس چیز کو ڈھانپ دیا جائے اور بند کر دیا جائے اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں کھول سکتی. یہ بہت بڑی بات ہے, تو اس پر ہم عمل کریں. اسی طریقے سے جب گھر سے نکلیں بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ چھوٹا سا ذکر ہے, یہ چند کلمات ہیں, ان کو یاد کر لیں, ان کو پڑھا کریں, ان کو عادت بنا لیں جب گھر سے نکلیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان یہ کلمہ پڑھتا ہے تو اللہ کا فرشتہ آواز دیتا ہے قد ہدیت و وقیت, اے اللہ کے بندے تو نے ایسی دعا پڑھ لی, اب اللہ کی ہدایت تجھے ملے گی, اب اللہ کی طرف سے پروٹیکشن تجھے ملے گا. اور شیطان کنارے ہو جاتا ہے اور کہتا ہے جس کو اللہ کا پروٹیکشن مل گیا, جس کو اللہ کا تحفظ مل گیا, اس کا کون بال بانکا کر سکتا ہے. تو یہ گھروں میں داخل ہونے کے اذکار ہیں, ان کو آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں. اسی طریقے سے گھروں کی اصلاح کرنا ہے تو اپنے گھر والوں کی, اپنے بچوں کی دینی تعلیم کی فکر کریں. آج ماشاءاللہ ہم دنیاوی تعلیم کی فکر کرتے ہیں اور ہونی چاہیے. ہماری مائیں بڑے پراپر طریقے سے صبح 7 بجے کا اسکول ہے 6 بجے اٹھ جاتی ہیں, بچے کا ٹفن تیار کرنا ہے, بچے کو ڈریس پہنانی ہے, بڑی فکر ہوتی ہے. میں رات ہی میں سوچتی ہیں بچے کو ٹفن کیا دینا ہے, بہت اچھی بات ہے, لیکن بچوں کو دین سکھانے کی فکر بھی ہمارے اندر ہونی چاہیے. آج ہماری نوجوان نسل کا جو حال ہے, ابھی کسی نے مجھے میسج کیا 25 دسمبر کو کینٹونمنٹ میں کرسمس کے موقع پر بہت بڑا میلہ لگتا ہے, اور آپ یقین کیجئے اس میلے میں بڑی تعداد میں برقع نشین خواتین نظر آتی ہیں. میں تو نہیں گیا ہوں, کسی نے مجھے واٹس ایپ پر میسج کیا کہ مولانا اس پر بھی آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیے. یعنی کرسمس کا تہوار ہمارے اسلامی عقیدے کے اعتبار سے کتنی خطرناک چیز ہے. یہ تہوار منانے والے اللہ کا بیٹا مانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو, اور ان کی پیدائش کی خوشی مناتے ہیں. ہمارے اسلامی عقیدے کے اعتبار سے کفر ہے یہ, اللہ کو گالی ہے یہ اللہ کا بیٹا کسی کو قرار دینا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا. بہت گناہ کی بات ہے جو تم اپنے منہ سے نکال رہے ہو. قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے, زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ڈھہ کر کے گر پڑے اس بات پر اور اس دعوے پر کہ تم کہتے ہو کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا, رحمان کے یہ شایان شان نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے. ایک ایسا تہوار جس پر ہمارے پروردگار کو گالی دی جا رہی ہے, اس کے لیے کسی کو بیٹا قرار دیا جا رہا ہے,
اس تہوار کے موقع پر ہماری مسلمان لڑکیاں اور ہمارے مسلمان گھروں کے لوگ جا کے وہاں انجوائے کریں, میلہ منائیں. یہ شرم کی بات ہے, ڈوب مرنے کی بات ہے. میرے بھائی اپنے گھر والوں کی دینی تربیت پر بھی توجہ دیں. ابھی ایک صاحب بتا رہے تھے, ہمارا بچہ اسکول میں جاتا ہے, صبح صبح اسے ایک شرکیہ کلمات اسے پڑھنے پر مجبور کیا جاتا ہے. مسجدوں میں مکتب آپ چلا نہیں رہے ہیں, آپ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دلانے کا کوئی انتظام کر نہیں رہے ہیں. آپ کا بچہ دعائیں جانتا نہیں, اللہ کے بارے میں کچھ جانتا نہیں, نماز کا طریقہ جانتا نہیں, کہاں سے اسے دین کی غذا ملے گی؟ وہ دنیا تو سیکھے گا, دنیا کے اصول تو سیکھے گا, بڑا ہو کے آپ کا کاروبار بھی سنبھال لے گا, مگر دین کی سمجھ اس کے اندر نہیں رہے گی. اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا, یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. دنیا کی تو بڑی نالج ہے ان کے پاس, مگر دین کے معاملے میں بڑے غافل ہیں. اللہ کے واسطے اپنی نوجوان نسل کو بچا لو میرے بھائی. ہماری بچیوں کا اور برا حال ہے. آپ یقین کریں, کالجوں اور یونیورسٹیوں میں جہاں ہماری بچیاں, ہم تو بڑے خوش ہو کر کے بھیج رہے, صاحب ہم تو لڑکیوں کے کالج میں بھیج رہے ہیں. آپ یہ سوچ کے مطمئن نہ ہو جائیں کہ آپ کی بیٹی لڑکیوں کے کالج میں پڑھتی ہے. وہ جن لڑکیوں کے ساتھ پڑھتی ہے, ظاہر ہے ان کے دین اور اخلاق اور ایمان کا کوئی عطا پتہ نہیں. آپ کی بیٹی کی اگر تربیت مضبوط نہیں ہے اور آپ کی بیٹی کو اگر آپ نے دین کی تعلیم نہیں دی ہے, وہ اسی ماحول میں جائے گی, انہی کے رنگ میں رنگ جائے گی. اسے نماز بوجھ لگے گی, اسے قرآن کی تلاوت بری لگے گی, اسے پردہ برا لگے گا, اسے دین سے دور کرنے والی چیزیں اچھی لگیں گی. اور آج ہم وہ حالات دیکھ رہے ہیں میرے بھائی. تو اپنے گھر والوں کو دین کی تعلیم دو. یہ جو آیت میں نے پڑھی تھی خطبہ مسنونہ کے بعد کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, اس آیت کی تفسیر میں حضرت علی فرماتے ہیں, علموہم وادبوہم. اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے, ان کو دین کی تعلیم دو, ان کو ادب سکھاؤ. اسی طریقے سے گھر کی اصلاح کرنا ہے تو 4 چیزوں کو گھر سے نکال دو. پہلی چیز, تمائم گھر میں نہیں ہونے چاہیے. تمائم مطلب تعویذ. ایک تعویذ وہ ہوتا ہے جو گلے میں لٹک رہا ہے, اور ایک تعویذ وہ ہے جو دیوار پہ لٹک رہا ہے. اب یہاں ایک مسئلہ بھی بتا دوں میں آپ کو. آیت الکرسی آپ نے گھر میں سجایا ہے, کیوں سجایا ہے؟ اگر یہ مقصد ہے کہ آیت الکرسی گھر میں لگی ہے ہمارے, اس کو ہم جب دیکھیں تو ہمیں یاد رہے اور ہمیں بار بار ہم اس پر نظر پڑے گی تو ہم کو یاد ہوگا, تب تو یہ اچھی چیز ہے, تو یہ بہتر ہے, جائز ہے, کوئی حرج کی بات نہیں. اور اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ صاحب آیت الکرسی ہمارے گھر میں لگی ہے, توغرا لگا ہے, اب ہمارے گھر میں جن شیطان کا اور کسی قسم کی بری نظر کا سایہ نہیں پڑے گا, تو یہ غلط عقیدہ ہے. آیت الکرسی پڑھنے سے شیطان بھاگتا ہے, گھر میں لٹکانے سے شیطان نہیں بھاگتا ہے. جس طریقے سے قرآن کی آیتوں کو پڑھنے میں شفا ہے, قرآن کو لٹکانے میں شفا نہیں ہے. گھروں میں قرآن کی آیتوں کو لٹکانا اس مقصد کے لیے کہ صاحب اس سے جن اور شیاطین سے حفاظت ہوگی, یہ بالکل مناسب نہیں. اور بعض جگہوں پر تو آیتیں نہیں لٹکی رہتی, آیتوں کی گنتی لٹکی رہتی. کہیں کہیں آپ نے دیکھا ہوگا, لکھا ہوگا دکان اور مکان کی خیر و برکت کے لیے, نیچے کیا لکھا ہے؟ 786/92 9211 345 گنتیاں لکھی ہیں. اور یہ عقیدہ ہے صاحب کہ یہ گنتیاں جو ہیں یہ قرآن کا نقش ہیں اور ان سے ہمارے گھر میں حفاظت ہوگی. یہ بالکل بکواس بات ہے. بلکہ گنتیوں کو قرآن کا متبادل سمجھنا یہ قرآن کی توہین. بھئی میں آپ کا نام لینے کے بجائے کوئی گنتی آپ کی فکس کر دوں, مثال کے طور پہ 420 آپ کا نام رکھ دوں میں, آپ کو برا لگے گا کہ صاحب میرے نام کی جگہ آپ اچھا خاصا اس کو گنتی میں کیوں تبدیل کر رہے ہیں. قرآن کریم کو گنتیوں میں تبدیل کرنا یہ بالکل شریعت کے خلاف ہے. اسی طریقے سے گھروں سے ایک اور چیز کو نکالنا ہے, تصویروں کو نکالنا ہے. اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ کیمرے کی جو تصویریں ہیں یہ وہ تصویر ہے کہ نہیں جس پر اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے اور حدیثوں میں جس پر لعنت کی گئی. چلو اس اختلاف کو ہم ایک طرف رکھتے ہیں, لیکن علماء کی ایک بڑی تعداد یہ بھی کہتی ہے کہ کیمرے کی تصاویر کو بھی بلا ضرورت گھر میں نہیں رکھنا چاہیے. شادیوں کے البم لگا کے آپ نے رکھے ہیں, کئی گھروں میں دیکھا باقاعدہ شادی کے موقع کا فوٹو, دلہا دلہن کا فوٹو کمرے میں زینت بنا کے الماری میں رکھا گیا. غلط ہے یہ بھائی. بچوں کا فوٹو آپ نے بچپن کا فوٹو سجا کے کمرے میں رکھا ہے, غلط ہے یہ. جس تصویر کے بارے میں اللہ کے نبی اتنے سخت ہیں کہ آپ اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں اور ایک تصویر والا پردہ آپ کے گھر میں نظر آتا ہے اور آپ کا چہرہ غصے سے لال ہو جاتا ہے, اور حضرت عائشہ سے آپ کہتے ہیں کہ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ان الملائکۃ لا تدخل بیتا فیہ صورہ, جس گھر میں کتے اور تصویر, اس گھر میں فرشتے, اللہ کی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جب تک وہ تصویر والا کپڑا ہٹا نہیں دیا گیا, آپ اس گھر میں داخل نہیں. تو تصویر کے معاملے کو اتنے ہلکے میں نہیں لینا چاہیے. کیمرے کی تصاویر کے بارے میں اگرچہ اختلاف ہے, مگر اس کو باقاعدہ فوٹو کی شکل میں نکالنا اور کمرے میں سجانا یہ تو کسی کے نزدیک بھی صحیح نہیں, مناسب نہیں.
इसी तरीके से म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स घर में नहीं होने चाहिए, गाने बजाने के आलात। अब तो मोबाइल से बढ़कर गाने बजाने के आलात क्या है, छोटे छोटे बच्चे जो है वो फेसबुक की रील्स देख रहे हैं, यूट्यूब के शॉर्ट्स देख रहे हैं, और मैं तो कभी कभी देखता हूं कि इन बच्चों को भी इन शॉर्ट्स के जरिए क्या क्या सिखाया जा रहा है। 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, वो उन शॉर्ट्स के जरिए, उन छोटे छोटे वीडियोस के जरिए क्या क्या सीख रहा है। कभी आप नजर रखिए। ऐसे ऐप्स भी आते हैं मोबाइल पर, ऐसे ऐप्स भी आते हैं मोबाइल पर कि बच्चों को नामुनासिब वीडियो ना दिखने को मिले। आप उन ऐप्स को भी डाउनलोड कीजिए, बच्चों के को फिल्टर कीजिए, उनको वीडियोस ऐसे दिखें जो उनके उम्र के और उनके जो है दिमाग और उनके जहन को खराब करने वाले ना हो। तो गाना बजाना कयामत की निशानी अल्लाह के नबी ने बताई। कयामत की निशानी होगी अन तज़हरल क़ैनात, मुसलमानों के घरों में नाचने गाने वालियां आएंगी और नाचेंगी गाएंगी। तो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स मुसलमान के घर में नहीं होने चाहिए। और चौथी चीज जो आपको अपने घर से निकालनी है, महरम और गैर महरम के सिलसिले में लापरवाही। साहब, मोहल्ले का कोई लड़का अगर हमारे घर में आए तो हम अपनी बेटी और अपनी बहन को उसके सामने आने नहीं देते, पर्दा कराते हैं, बहुत अच्छी बात है। खाला का लड़का आया, मामू का लड़का आया, चाचा का लड़का आया, अरे ये तो घर का लड़का है। आपकी भाई के दोस्त लोग आए, बहन ला के चाय परोस रही है, बिस्कुट परोस रही है, बेगैरती है ये, दयूसियत है ये। अपने मोहल्ले के लड़कों से जिस तरीके से अपनी बहन बेटियों को पर्दा कराते हैं, अपने रिश्तेदार की उन लड़कों से जो आपकी बेटी के लिए गैर महरम है, उनसे भी अपनी बच्चियों का पर्दा कराइए मेरे भाई। ये इस्लाम की तालीम है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, 3 लोग ऐसे हैं कयामत के दिन अल्लाह ताला ना उनकी तरफ देखेगा, ना उनसे बात करेगा, ना उनको पाक और साफ करेगा। नंबर 1, अल-आक़ु लिवालिदैहि, अपने माँ बाप को सताने वाला। नंबर 2, वल मरअतुल मुतरज्जिला, मर्दों की नकल करने वाली औरत। और नंबर 3, अद-दय्यूस, वो बेगैरत आदमी, अल्लज़ी युक़िर्रु फ़ी अहलिहिल खुबुस, जो अपने घर में बेगैरती और बेहयाई को बर्दाश्त करता है। तो अपने घरों से इस चीज को, महरम और गैर महरम का अगर फर्क नहीं है तो इस बुरी आदत को निकाल दीजिए। आपके घर में इस बात का लिहाज होना चाहिए। और 2 चीजें और बयान करके बात खत्म कर रहा हूं। घरों की इस्लाह करने के लिए एक और चीज है कि घर में नेक और सालेह लोगों को दावत दी जाए। अपने घरों में ऐसे लोगों को बुलाया जाए जिनसे हमारे बच्चे दीन सीखें, अतवार सीखें, अच्छी चीजें सीखें। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करते हैं, रब्बिग़फिरली वलिवालिदैय वलिमन दखल बैती मुमिनन वलिलमुमिनीन वलमुमिनात। ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे बख्श दे, मेरे माँ बाप को बख्श दे, और जो मेरे घर में ईमान की हालत में दाखिल हो उसको बख्श दे। आपके घरों में ईमान वाले दाखिल हों, दीनदार दाखिल हों, अच्छे अखलाक वाले दाखिल हों। आपके दस्तरखान पे मुत्तकी लोग खाना खाएं, नेक लोग खाना खाएं। इस बात की कोशिश करें, अच्छे लोगों को, जिनसे आपके घर में के माहौल में अच्छी चीजें लोग एब्जॉर्व करें और सीखें, ऐसे लोगों को दावत दें। और आखिरी चीज ये है मेरे भाई कि दुआएं किया करें। अपनी फैमिली की से अगर प्यार है, अपने परिवार से मोहब्बत है, तो जब अपने लिए दुआ करें, अपने लिए अल्लाह से जन्नत मांगे, अपने लिए अल्लाह से जहन्नम से पनाह मांगे, तो अपने परिवार के लिए भी दुआ किया करें। अल्लाह ताला ने कुरान के 19वें पारे में अहले ईमान की एक दुआ जिक्र की। वो दुआ करते हैं, बड़ी प्यारी दुआ है, इसको याद कर लो। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ऐ परवरदिगार, हमारे बीवी बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे और हमें मुत्तकियों का इमाम बना दे। आपकी बीवी आपकी आंखों के लिए ठंडक कब बनेगी? जब मेकअप करेगी, जब सजेगी, जब संवरेगी? नहीं, वो तो सजेगी और संवरेगी तो वो तो दुनियावी एतबार से आपकी आंखों की ठंडक बन जाएगी। दीनी एतबार से आपकी बीवी आपकी आंखों की ठंडक तब बनेगी जब आप बीड़ी और सिगरेट को हाथ लगाएं और आपकी बीवी कह दे, नहीं, अगर आप बीड़ी और सिगरेट को छुएंगे तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा। फजर की अजान का टाइम और आपको झिझोड़ करके आपकी बीवी उठाए कि चलिए जाइए, उठिए, फजर की नमाज पढ़िए, वो बीवी है जो आपकी आंखों की ठंडक बने। अल्लाह के नबी रहमत की दुआ करते हैं उस जोड़े के ऊपर, रहिमल्लाहु रजुलन काम मिनल लैल, अल्लाह की रहमत नाजिल हो उस मर्द के ऊपर जो रात में उठ करके तहज्जुद पढ़ता है और अपनी बीवी को उठाता है, और बीवी अगर इनकार कर दे, नज़हा फी वजहिल मा, तो अपनी बीवी के चेहरे पर पानी डाल देता है। और अल्लाह की रहमत नाजिल उस औरत के ऊपर जो रात में उठती है तहज्जुद पढ़ने के लिए और अपने शौहर को उठाती है, और शौहर अगर इनकार कर दे, नज़हत फी वजहिल मा, तो अपने शौहर के चेहरे पर पानी डालती है। तो बीवी को आंखों की ठंडक बनाते और औलाद को आंखों की ठंडक बनाते।
فجر کی نماز آپ پڑھنے آئیں اور صف اول میں آپ کو اپنا بیٹا نظر آ جائے، صدقہ خیرات کرنے کے لیے آپ جائیں اور آپ دیکھیں کہ جس فقیر کو آپ، جس مسجد کے لیے آپ چندہ دینے جا رہے تھے، آپ کے بیٹے نے آپ سے پہلے رسید کٹوا لی، جس غریب کو آپ پیسہ دینے جا رہے تھے آپ کے بیٹے نے آپ سے پہلے پیسہ دے دیا، تو آپ کا دل باغ باغ ہو جائے، آپ کا سینہ خوشی سے پھول جائے کہ میری تربیت بڑی اچھی ہوئی ہے، میرا بیٹا بڑا دیندار ہے۔ تو اے اللہ میری بیوی بچوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دو، وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور اے اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا دے، ہمیں ایسا تقوی دے دے ہم لوگوں کے لیے آئیڈیل بن جائیں، ہمارے تقوی کی لوگ مثال دے کہ ہاں یہ متقی فیملی ہوتی ہے، یہ متقی لوگ ہوتے ہیں، ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے اللہ مجھے نماز کا پابند بنا اور میری اولاد کو نماز کا پابند بنا۔ اپنی اولاد کی فکر ابراہیم علیہ السلام جیسے پیغمبر کو تھی، ہم اور آپ تو کسی قطار اور کسی لائن میں نہیں ہے میرے بھائی۔ اگر ایک پیغمبر اور ایک نبی کو اپنی اولاد کی فکر ہے تو ہمیں تو اور زیادہ ہونی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں، وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ میری اولاد کو بت پرستی سے بچانا، شرک سے بچانا۔ اپنی اولاد کے عقیدے کی فکر بھی کرو میرے بھائی، اپنی اولاد کی توحید کی فکر بھی کرو۔ ہم نے دیکھا ہے بہت ساری بستیوں میں جہاں توحید و سنت کی آواز نہیں رہی، جہاں توحید و سنت پر مشتمل چیزیں نہیں رہیں، مسجدیں نہیں رہیں، وہاں نسلیں برباد ہو گئیں، وہاں اولادیں برباد ہو گئیں۔ وہاں جن گھروں کی مثال توحید سے دی جاتی تھی ان گھروں میں شرک پنپ گیا، جن گھروں کی مثال سنت سے دی جاتی تھی ان گھروں میں بدعت اور خرافات کا دور دورہ ہو گیا۔ اپنی اولاد کی فکر کرو۔ اگر آج آپ صحیح راستے پر ہیں تو آپ کو اس بات کی چنتا بھی ہونی چاہیے کہ ہماری اولاد بھی صحیح راستے پر رہے۔ تو میرے بھائیوں، گھروں کی اصلاح کے تعلق سے یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور آخر میں یہی دعا کروں گا کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اور اپنے گھر والوں کی فکر کرنے کی اور جہنم کی آگ سے خود کی بھی اور ان کی بھی ان سے بچانے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں اپنے گھر والوں کی، اپنے اہل و عیال کی دینی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے کاروبار میں، ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے، ہم سب کو رزق حلال کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ اللہ اس مجلس میں ہم سب کے جمع ہونے کو، سننے سنانے کو قبول فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔